کاظم سواتی صاحب، یہ پچھلے کچھ دنوں سے پارلیمنٹ کے سیشنز میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیا پارلیمنٹ ایسے حالات میں چل پائے گی؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو مہنگائی کی صورتحال ہے، اپوزیشن اور حکومت دونوں طرف سے مہنگائی کو ختم کرنے کی ادھر سے تجاویز آ جانی چاہیے اور حکومت کو سننا چاہیے اور حل نکالنا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک ہم بات کر رہے ہیں کشمیر کو بیچ دیا، کشمیر کے خون سے غداری کی، آزاد بلوچستان کا نعرہ لگا دیا، ہم NRO نہیں دیں گے۔ پھر دوسری بات، PDM کی تحریک کے خلاف قراردادیں لائی جا رہی ہیں، آپ لوگوں نے بھی 126 دنوں کا دھرنا دیا تھا۔ ان اقدامات سے لگ رہا ہے کہ حکومت PDM کی تحریک کو بڑا بھاؤ دے رہی ہے، بڑی امپورٹنس دے رہی ہے، لگتا ہے کہ حکومت ہل رہی ہے، حکومت کو شاید کوئی خوف ہے۔ نہیں، قطعاً کوئی نہیں۔ خوف جو ہے ان کو ہوتا ہے کہ جن کے ہاتھ جو ہے کرپشن کی گنگا کے اندر جنہوں نے اپنے ہاتھ دھوئے ہیں، میرا خیال ہے جن کے منہ سیاہ ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمیں اگر اس وقت صرف فکر ہے تو وہ ہے مہنگائی کی، جو ہم نے ہر صورت میں اس کو ٹھیک کرنا ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اگر میرا کوئی اپوزیشن کا بھائی یہ کہتا ہے کہ پچھلے اوقات کو نہ دیکھا جاؤ، اس کی وجوہات کو نہ دیکھا جاؤ، تو پھر تو آپ کبھی فیصلہ نہیں کر سکیں گے۔ آخر اگر 3 دہائیوں میں انہوں نے حکومت کی ہے اور ملک کی معیشت کو جس ڈگر پہ لے کے گئے ہیں، جس طریقے سے ہمیں ملا تھا، اس کے بعد جو ہم نے کریکشن کی، دیکھیں کبھی بھی کسی چلتے ہوئے نظام کو جو 3 دہائیوں کا نظام ہے، اس میں اگر آپ ریفارم لے کے آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ انتہائی تکلیف دہ ہے، انتہائی سست رفتار ہے۔ بیوروکریسی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ایسے ہی جو ہے تبدیلیاں کرنے دے گی، ایسے ہی ریفارم کرنے دے گی۔ تو اس لیے جو ہے کم از کم ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، یا تو یہ ہے کہ ایک ڈکٹیٹرشپ ہو، بالکل جمہوریت نہ ہو، کہ جس کے اندر جو ہے جس طریقے سے ملیشیا نے، جس طریقے سے دوسرے ممالک نے، سنگاپور، کیونکہ کچھ وزراء بیوروکریسی پر ملبہ ڈال رہے ہیں۔ نہیں، اب دیکھیں نا، جو بنیادی چیز ہے کہ کام کرنے والے آگے بیوروکریٹس ہیں، ایڈمنسٹریشن ہے۔ ظاہر ہے کہ ایڈمنسٹریشن کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں وقت لگتا ہے، صرف اتنی سی بات ہے۔ اور لیکن پالیسیز تو اس کو انشاءاللہ تعالی ہم مہینہ 2 مہینے کے اندر دینا ہے، وہ بیوروکریسی نے نہیں دینا، بالکل کرنی ہے ریلیف ہر صورت میں قطعاً یہ نہیں کہتا کہ کسی اور نے دینا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو بات ہے مہنگائی کو ہم نے ٹیکل کرنا ہے، ہم ٹیکل کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو ذخیرہ اندوزی ہے، مصنوعی قلت ہے، اس کو ہم دور کر رہے ہیں۔ آپ کے ناظرین کو میں یہ کہہ دوں کہ اس وقت چینی، اس وقت جو ہے آٹا، گندم، یہ ساری چیزیں جو ہیں مارکیٹ کے اندر، پاکستان کے اندر ہماری ضروریات سے زیادہ ہیں، ہم اور منگا رہے ہیں تاکہ کسی طرح کی جو ہے خوراک کے معاملے میں انفلیشن، جو فوڈ انفلیشن ہے، اس کو ختم کرنے میں ہم اپنا کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے آج آپ اپنے کسان کو خوش رکھیں اور کسان کو سپورٹ پرائس ایٹ لیسٹ اتنی دیں کہ وہ خوش ہو کر جو ہے کام کر سکے، ہماری جو پیداوار ہے وہ زیادہ بڑھ سکے۔ یہاں کے کاشتکار کو، کسان کو ہم 2000 روپیہ سپورٹ پرائس پر من دینے کو تیار نہیں ہیں، اور رشیا سے جب ہم لوگ منگواتے ہیں 2500 روپے فی من منگواتے ہیں۔ کیا وجہ ہے اپنے کسان کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں، باہر کے کسان کو ہم اتنا پیسہ دے رہے ہیں؟ تو یہ تو ڈی مورلائز کرنے والی بات ہے اپنے کسان کو۔ یہ ایک خاص فارمولہ ہے، اور ظاہر ہے کہ پرائس فکس کرنے کے لیے ہمیں صوبائی حکومتوں کی معاونت کی ضرورت ہے۔ ہمیں صوبائی حکومتوں نے جو ہمیں فگرز دیے ہیں، ہم ان کو دیکھ کے، اور سندھ نے تو دیے ہی نہیں ہے کیونکہ وہ تو انٹرسٹڈ ہی اس کے اندر نہیں ہے، وہ تو چاہتے ہیں کہ جتنی بھی مہنگائی ہو، جتنا بھی جو ہے مطلب لوگ سڑکوں پہ نکلیں اس مہنگائی کی وجہ سے، یا جمہوریت جو ہے اس کو لپیٹا جائے، وہ تو اسی چکر کے اندر ہے۔ لیکن باقی جو ہے 3 صوبوں نے اپنی اپنی آراء جو ہے دی ہے، اس کو باقاعدہ طور پہ جو یہاں پہ ہماری کمیٹی ہے اس کو دیکھا ہے۔ آپ یقین کریں کہ عمران خان صاحب میرا خیال ہے کہ دن میں 1 سے 2 میٹنگ اس کے اوپر کرتے ہیں، اور مختلف طریقوں سے جو ہے چیف منسٹر کو کہتے ہیں، ڈسٹرکٹ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو کہتے ہیں، ڈویژن کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو ہدایات جاری کرتے ہیں۔ خود 3-4 دن پہلے یہاں CM صاحب میرے گھر پہ آئے تو میں نے بھی ان کو کہا کہ ہم نے کھڑے ہو کر
عمران خان کی حکومت کے لیے عوام کو سہولت دینی ہے، ان کی دہلیز پہ دینی ہے، اور فوڈ انفلیشن کا کوئی جواز نہیں بنتا. اگر کسی نے غلطی کی ہے اس کو کریکٹ کرنا ہے، اور جتنا جلدی کریکٹ کر سکیں اتنی ہماری نیک نامی کو گڈ گورننس کا ذریعہ ہوگی. بڑے جوش خروش سے ہم نے اتاری تھی ٹائیگر فورس میدان. نہیں دیکھیں ٹائیگر فورس جو ہے اس کا کام مہنگائی کو کم کرنا نہیں ہے، اس کا کام جو ہے مصنوعی قلت، ذخیرہ اندوزی، جتنے لوگ جو ہے اس ملک کے عام عوام کے مفادات کے خلاف کام کر رہے ہیں وہ ایڈمنسٹریشن کے ہاتھ بٹانا ہے. قطن بھی ٹائیگر فورس جو ہے جا کر نہ تو پرائز کنٹرول کر سکتی ہے، نہ وہ کسی کو کہہ سکتی ہے کہ تم کیوں کرتے ہو، کیونکہ یہ ایڈمنسٹریشن کا کام ہے. ہاں ہمارا بلدیاتی ادارے اگر موجود ہوتے، بلدیاتی ادارے جو ہے اس وقت گراؤنڈ کے اوپر ہوتے تو ضرور یہ ان کا کام تھا، ان ممبروں کا کام تھا کہ وہ حکومت کے حیثیت مضبوط کرنا، انہیں اختیارات دینا، اختیارات نچلی سطح تک دینا، انتخابات کروانا. اب یہ بھی آپ لوگوں کا کام ہے نا؟ یہ پہلے بھی اس طرح ہوا ہے، آج اگر ہوا ہے تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. پہلے بھی جو ہے جس طریقے سے ہم نے بلدیاتی اداروں کو چلایا ہے، میرا یہ خیال ہے کہ اس سلسلے کے اندر اب ہم سب کو مل کر، اپوزیشن کو یہ چاہیے کہ وہ بلدیاتی انتخابات کے لیے بجائے اس کے کہ اپنی کی ہوئی چوری اور اپنے کیے ہوئے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے وہ سب اکٹھے ہو گئے ہیں. میں آپ کو یاد دلاؤں عمران خان ایک ہی بات کرتا تھا کہ جب احتساب کا عمل قانون اور آئین کے مطابق ہوگا تو یہ سارے چور جو ہے اکٹھے ہو جائیں گے. آج آپ سارے دیکھ لیں کہ جتنے جیب کترے ہیں میرا ہے، اور اس نے عمران خان نے آج لاہور کے اندر جو ہے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا ہے کہ عوام کے جیب پر ڈاکہ ڈالنے والے آج سارے اکٹھے ہو چکے ہیں. آپ خود یقین کریں کہ اگر زرداری کی لوٹی ہوئی مال، اگر ایک منٹ ذرا، اگر احتجاج کرنا بالکل جائز ہے، لیکن احتجاج کر رہے ہیں اپنی لوٹی ہوئی دولت کو بچانے کے لیے. یہ اگر جیب کترے جتنا انہوں نے ملک کے غریب کے عوام پہ ڈاکہ ڈالا ہے، ان کی جیبوں میں ڈاکہ ڈالا ہے، اگر یہ ملک کے خزانے کو دے دیں تو مہنگائی بھی ختم ہو جائے گی، ہماری معیشت بھی جو ہے بہتر طور پہ چل جائے گی. اس لیے کہ ہم بیرونی ملک کے جو قرضے ہیں، اندرونی ملک کے جو قرضے ہیں جو ان کے لیے ہوئے ہیں، وہ کم از کم اس کی ادائیگی جو ہے ہم کر دیں گے. دیکھیں 20 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے. اور خزانے میں کیا چھوڑ کے گئے، کس سے ہم جو ہے یہ قرضہ ادا کرتے. اب ظاہر ہے، اور پھر بجلی کے نرخ جو ہے، گیس کے نرخ جو زیادہ ہو رہے ہیں، وہ دیکھیں یہ اگر ڈاکہ نہیں ہے تو جس حساب سے انہوں نے یہ کانٹریکٹ کیا، ذرا مہربانی کر کے ان کانٹریکٹ کو دیکھ لیں. اگر 17 روپے کا کانٹریکٹ ہے، 14 پہ ہم بجلی دیں گے. دونوں طرف سے اپنے رویوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے اعظم سوادی صاحب، لیکن آپ لوگوں کو بھی چاہیے یہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنا، حب الوطنی پر ایک دوسرے کے سوالات اٹھانا، چاہے وہ اپوزیشن ہے چاہے وہ حکومت ہے. آپ کو نہیں لگتا اب یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے؟ مجھے بی بی خالی یہ بتائیں، اور میرا خیال ہے کہ آپ کے ناظرین آپ کے سنجیدہ سوال کو اپریشیٹ کریں گے جی، کہ اگر عمران خان کے جلسے میں آزاد بلوچستان کی بات کی جاتی ہے تو یہ ہمارے لیے کیا شرمندگی نہیں ہے؟ کیا یہی بات جو ہے وہ مودی نہیں کر رہا؟ کیا یہی بات اسرائیل نہیں کر رہا؟ کیا یہی بات دوسرے ہمارے دشمن نہیں کر رہے؟ کس کی زبان یہ بول رہے ہیں؟ جو مشکلات اس وقت پاکستان کو اندرونی اور بیرونی طور پہ جو ہے وہ درپیش ہیں، ایک معصوم بچوں کا مدرسہ جو دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہاں پہ اگر بم کا دھماکہ ہوتا ہے اس کو اڑایا جاتا ہے، اور بچوں کے لاشوں کے لوتھڑے، ان کے جسم کے لوتھڑے جو ہے خون سے بھرے ہوئے جگہ جگہ پہ جاتے ہیں، 10 آدمی اس کے اندر شہید ہوتے ہیں، 70 سے 80 جو ہے معصوم بچے جو ہے شہید ہوتے ہیں. ان حالات کے اندر آزاد بلوچستان اور پھر نواز شریف جو اس وقت قوم کا اور عدالت کا بھگوڑا ہے، وہاں لندن میں بیٹھ کے جو ہے باتیں کرتا ہے اپنے ملک کے خلاف. صاحب نے کہا تھا اور حقانی جو یہ ان کی غلطی سے ان کے منہ سے الفاظ جو ہے وہ ادا ہو گئے، انہوں نے اپنے الفاظوں کو واپس لیا. میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ نواز شریف کو کہنا چاہیے، زرداری کو کہنا چاہیے، بلاول کو کہنا چاہیے کہ تاکہ یہ توبہ کریں. اس قسم کے الفاظ جو ہے کم از کم ایک عام جلسے کے اندر یہ کر کے، اور پھر ہماری دفاعی اداروں کے سربراہان کا نام لے کر
میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. پاکستان کا ہر فرد، میرا یہ خیال ہے کہ لیبیا سے، عراق سے، ان ممالک سے ہمیں سبق لینا چاہیے، شام سے ہمیں سبق لینا چاہیے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں. یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ سعودی عرب میں کنگ فہد کی حکومت تھی. اس نے ایک بہت بڑی مجلس کے اندر جو ہے واشنگٹن کے اندر کہا کہ ہمارا واشنگٹن جو ہے وہ دمشق ہے، اس لیے کہ وہاں پہ فوج تھی. آج دیکھ لیں انہی باتوں کی وجہ سے آج دمشق کہاں ہے. وہاں آج ہمارے شام کے بچے اور بھائی جو ہیں کس ملک میں جو ہے اس وقت قسم پرسی کی حالت کے اندر ہیں. ہمیں ان حالات سے سبق لیتے ہوئے اپنے دفاعی اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور ان کی عزت اور احترام کرنا چاہیے.